بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز غوثیہ، نئی بات شاید آپ کو لگے۔ نماز غوثیہ کا طریقہ اور اس کا فائدہ۔ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کیا کہنے پیران پیر کے کہ ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے امام ہیں، کہ جب تک آپ کا قدم کسی ولی کے سر پر، گردن پر نہیں آتا، تب تک وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو ان سے حاجت مانگنا اور ان کو مشکل وقت میں پکارنا، یہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اس کو تسلیم، اس کو مانتے ہیں۔ تو نماز غوثیہ بھی ہے۔ نماز تو اللہ رب الجلال کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے نام کی پڑھ دی جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہوتی۔ نماز غوثیہ کا میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں، وہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ نماز غوثیہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیر کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، بغداد کی طرف منہ کر کے۔ پاک و ہند سے بغداد شریف سمت مغرب و شمال کے تقریباً درمیان ہے، یعنی جس طرف پاکستان میں کعبہ ہے، قبلہ شریف ہے پاکستان میں مغرب کی جانب، تو مغرب اور ہمارا جو شمال ہے، مغرب اور شمال کے درمیان والے کونے میں، یہ سمجھ لیں کہ درمیان والے کونے میں بغداد شریف جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرف منہ کر کے درود شریف پڑھے اور پھر چند قدم چل کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں اور حاجت بیان کریں تو حاجت پوری ہوتی ہے۔ حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ علیہ نماز غوثیہ کی ترکیب نفل فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل یوں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیر کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر بغداد کی طرف 11 قدم چل کر بغداد کی جانب شمال اور مغرب کے درمیان کونے میں 11 قدم چل کر غوث پاک کا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے تو انشاءاللہ الکریم وہ حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی بارہا نماز غوثیہ کا تجربہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس مقصد کو پورا فرمایا ہے۔ تو نماز تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت سے اگر نماز پڑھ لی جائے اور اس کو ادا کر لیا جائے اور ان سے مدد مانگ لی جائے، ان کا نام، چونکہ اللہ والے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اگر ان ناموں کے ساتھ ان کو یاد کر دیا جائے، یا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر نام لے کر اللہ رب ذوالجلال سے دعا کی جائے تو رب ذوالجلال اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔